بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة لنبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2049 ہے اور آج سورۃ القمر کی 8 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 33 تا 40، 33 to 40۔ چلے سب سے پہلے ہم ان 8 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ وَلَقَدْ رَابَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، کذبت جھٹلایا، قوم لوط قوم لوط نے، بالنذر ڈرانے والوں کو، انا ارسلنا بلا شبہ ہم نے بھیجی، علیہم ان پر، حاصبا پتھر برسانے والی ہوا، الا سوائے آل لوط آل لوط کے، نجیناہم ہم نے نجات دی انہیں، بسحر بوقت سحر، نعمتاً فضل کرتے ہوئے، من عندنا اپنے پاس سے، کذالک اسی طرح، نجزی ہم جزا دیتے ہیں، من اس کو جو شکر ادا کرے، وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ اور البتہ تحقیق اس نے ڈرایا تھا انہیں، بطشتنا ہماری پکڑ سے، فتماروا تو انہوں نے شک کیا، بالنذر ڈراوے سے، وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ اور البتہ تحقیق انہوں نے مطالبہ کیا اس سے، عن ضیفہ اس کے مہمانوں کا، فَطَمَسْنَا تو ہم نے مٹا دیں، أَعْيُنَهُمْ ان کی آنکھیں، فَذُوقُوا پس تم چکھو، عذابی میرا عذاب، وَنُذُرْ اور میرا ڈراوا، وَلَقَدْ البتہ تحقیق، صبحہم ہلاک کر دیا ان کو، بکرتاً صبح کے وقت، عذاب مستقر دائمی عذاب نے، فذوقوا سو تم چکھو، عذابی میرا عذاب، ونذر اور میرا ڈراوا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآن اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو، لذکر نصیحت کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ تو کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا۔ ترجمہ یوں ہے، لوط کی قوم نے بھی تنبیہ کرنے والوں کو جھٹلایا، ہم نے ان پر پتھروں کا مہ برسایا، سوائے لوط کے گھر والوں کے، جنہیں ہم نے سحری کے وقت بچا لیا تھا۔ یہ ہماری طرف سے ایک نعمت تھی، جو لوگ شکر گزار ہوتے ہیں ان کو ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ اور لوط نے ان لوگوں کو ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا، لیکن وہ ساری تنبیہات میں جھگڑا نکالتے رہے، اور انہوں نے لوط کو ان کے مہمانوں کے بارے میں پھسلانے کی کوشش کی، جس پر ہم نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا کہ چکھو میرے عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے، اور کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے۔ بزرگان محترم، ان 8 آیتوں میں 12 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی تنبیہ کرنے والوں کو جھٹلایا۔ دوسری بات، اللہ نے ان پر پتھروں کا مہ برسایا، سوائے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے انہیں سحری کے وقت اس عذاب سے بچا لیا۔ چوتھی بات، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت تھی۔ پانچویں بات، جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں
اللہ تعالیٰ ان کو ایسا ہی صلہ دیتا ہے۔ چھٹی بات، لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرایا تھا، مگر وہ لوگ ان تنبیہات میں شک نکالتے رہے۔ ساتویں بات، انہوں نے لوط علیہ السلام کو ان کے مہمانوں کے بارے میں پھسلانے کی کوشش کی۔ آٹھویں بات، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا کہ چکھو اللہ کے عذاب اور اس کی تنبیہات کا مزہ۔ نویں بات، صبح سویرے ان پر ایسا عذاب حملہ آور ہوا جو جم کر رہ گیا۔ دسویں بات، چکھو اللہ کا عذاب اور اس کی تنبیہات کا مزہ۔ گیارہویں بات، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا۔ بارہویں بات، اب ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے۔ بزرگان محترم، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ قوم لوط اور ان کی ہلاکت کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان کے گناہوں اور فواحش پر تنبیہ کی، متنبہ کیا، اور انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا کہ اگر تم لوگ اللہ سے ان گناہوں کی معافی مانگ کر اس سے باز نہیں آؤ گے تو وہ اللہ تم پر اپنا عذاب بھیجے گا اور کل قیامت کے دن تمہیں دوزخ کے ہولناک گڑھے میں پھینک دے گا۔ مگر ان کی قوم نے ان ساری باتوں کو جھٹلا دیا اور انہیں طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا کیا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے عذاب میں مبتلا کیا، اور وہ عذاب پتھروں کی بارش کی شکل میں ان پر نازل ہوا کہ جس سے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ چنانچہ عذاب کی نازل ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو آگاہ کر دیا اور حکم دیا کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر اس بستی سے چلے جائیں۔ لہذا ایمان والے سحری کے وقت اندھیرے ہی میں اس بستی کو چھوڑ کر نکلے۔ تفاسیر میں مذکور ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی لڑکیوں کے سوا کسی ایک نے بھی آپ پر ایمان قبول نہیں کیا، حتیٰ کہ آپ کی بیوی بھی ان بے ایمانوں میں شامل تھی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایمان والوں کو بچا لیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے انہیں اس سخت عذاب سے بچا لیا، اور جو کوئی ایمان لاتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح اسے ہر مصیبت سے نجات عطا کرتے ہیں، اور جو ناشکرا اور بدبخت ہوتا ہے اسے اسی طرح عذاب میں گرفتار کرتے ہیں۔ یہ قوم ایسی بے حس اور گناہوں کی عادی تھی کہ ان پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، اور جب ان کے پاس فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے تو ان لوگوں نے ان فرشتوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، کیونکہ یہ لوگ ہم جنس پرست تھے، اسی لیے ان لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو پھسلا کر ان فرشتوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا۔ حالانکہ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا مگر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 77 میں اس کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ الغرض وہ سب آپ کے گھر کے ارد گرد جمع ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے اپنا دروازہ بند کر لیا تو وہ لوگ اس دروازے کو توڑنے لگے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، اور جب وہ لوگ دروازہ توڑ کر اندر آ گئے تو انہیں کوئی نہ ملا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ رات کے وقت اپنے گھر والوں کو لے کر چلے جائیں، اور پھر اگلے دن صبح فرشتوں نے ان پر عذاب برسایا اور ان پر پتھروں کی بارش ہوئی، اور کہا کہ چکھو اللہ کے عذاب کا مزہ، اس کی تنبیہات کو نہ ماننے کا مزہ۔ آگے فرمایا کہ یہ عذاب ان پر جم کر رہ گیا۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ عذاب ان پر قیامت تک ہوتا رہے گا، اور وہ لوگ اس عذاب میں ابھی بھی مبتلا ہیں۔ یہ سزائیں تھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نافرمانوں کو اسی دنیا میں دی، اور آخرت میں تو انہیں عذاب دینا طے ہے۔ تو جب دنیا کا عذاب ہی ایسا سخت تھا تو سوچو آخرت کا عذاب کیسا ہوگا۔ سمجھنے والوں کے لیے ہم نے اس قرآن میں سب کچھ آسان کر دیا ہے اور آسانی کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ جو اپنی آخرت اور اپنی دنیا سنوارنا چاہتے ہوں وہ اس قرآن مجید میں غور کریں اور اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید سے صحیح طور پر نصیحت حاصل کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔